اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شب قدر کی تیسری رات، جو ہم نے شب قدر لیلۃ القدر جو ہم نے تلاش کرنی ہے، آج تاک راتوں میں سے تیسری رات ہے، یعنی کہ 25ویں رات۔ اس کی عبادت کیا ہے میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ 25ویں رات کو ہم نے 4 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے 2 سلام کے ساتھ۔ ایک میں ہم نے سورۃ فاتحہ کے بعد ہم نے سورۃ القدر ایک بار اور سورۃ اخلاص 5 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اسی طرح یہ پڑھنے ہیں 2 نفل ہم نے۔ اس کے بعد ہم نے جب سلام پھرنا ہے، سلام کے بعد آپ نے 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے 4 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے 2 سلام کے ساتھ۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر پڑھنی ہے آپ نے 3 مرتبہ، سورۃ الاخلاص کو بھی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 30 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بار آپ سورۃ فتح کو ضرور پڑھ لیں، یہ ہر رات کے پورے ہونے کے لیے بہت افضل ہے، اور ایک مرتبہ ہی آپ سورۃ دخان کو پڑھ لیں، یہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ یہ جو سورت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سورت ہر رات کو پڑھا کرتے تھے، تو آپ نے اس سورت کو بھی پڑھنا ہے۔ اب پوری زندگی کی عبادت کا ثواب ایک رات میں حاصل ہو گیا۔ یا اللہ، یہ کام اتنا آسان، مگر پھر بندہ سوچتا ہے سال کے 365 دن اور 365 راتیں، تو ہم تو اتنا نہیں جاگ سکتے کہ شب قدر کو تلاش کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ شب قدر رمضان المبارک کی راتوں میں ہوتی ہے۔ گویا 365 سے کام سمیٹ کر 30 راتوں میں کر دیا گیا۔ پھر بندہ سوچتا ہے 30 راتیں تو جاگنا بہت مشکل ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ دیکھو بھائی، رمضان کے آخری عشرے میں وہ رات ہوتی ہے، تو پھر 10 راتوں میں کام سمیٹ دیا گیا۔ پھر ذہن سوچتا ہے ہم تو بہت کمزور ہیں، 10 راتوں میں بھی جاگنا بہت مشکل ہو گیا۔ پھر ہمارے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے تلاش کرو۔ کون سی ہیں وہ تاک راتیں؟ 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ کل 5 راتیں ہوئیں۔ اب بتائیں کہ اپنی بخشش کروانے کے لیے اور ساری زندگی کے گناہ بخشوانے کے لیے 5 راتوں میں عبادت کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ یہ تو کمزور آدمی بھی کر سکتا ہے، بیمار ہو وہ بھی کر سکتا ہے، یعنی کہ ہر بندہ کر سکتا ہے۔ پھر اگر کوئی سوچے کہ پوری رات جاگنا تو بہت مشکل ہے، تو اس کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید آگے یہ بتا دیا کہ اس رات میں ایک خاص وقت آتا ہے جب جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو لے کر زمین پر آتے ہیں، تو وہ خاص نور کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت میں اگر کوئی عبادت کرے تو اس کی عبادت قبول ہو جاتی ہے، اور اسے 83 سال کا ثواب۔ اب سوچ آتی ہے کہ یا اللہ، ہمیں کیا پتا کہ رات کے کس وقت وہ نور کا لمحہ شروع ہو، تو قرآن مجید نے اس میں بھی آسانی کر دی، اتنا بتا دیا کہ وہ لمحہ جب بھی شروع ہوگا تو وہ طلوع فجر تک رہے گا۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر ہم آخری عشرے کی راتوں میں سحری کے وقت ختم ہونے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے ہم اس کو سحری کو کھا لیں، ختم کر لیں اس کو، اور آدھے گھنٹے میں ہم چند نفل ادا کر لیں، ٹھیک ہے نا، چند رکعت نفل ادا کر لیں، استغفار کر لیں، کلمہ پڑھ لیں، قرآن مجید پڑھ لیں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں، تو معلوم ہوا کہ وہ جو بھی کوئی رات ہوگی تو اس کی برکت جب بھی شروع ہوگی تو اس نے طلوع فجر تک ہی رہنا ہے۔ تو اس طرح ہمارے لیے لیلۃ القدر میں ثواب حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے۔ پھر رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے جہنمیوں کو بری کرتے ہیں۔ کتنے جہنمی جہنم سے بری ہوتے ہیں؟ مدینہ طیبہ کے قریب ایک قبیلہ تھا، اس کا نام تھا بنو کلب۔ ہر گھر والے اس میں نا ہر گھر والے 200، 500، 1000، 2000 بکریاں اپنے گھروں میں پالتے تھے، اور پورے قبیلے کی بکریاں اتنی تھی کہ جب وہ باہر نکالتے تھے تو پہاڑوں کے درمیان کی پوری وادی ان جانوروں سے بھر جاتی تھی، یعنی کہ اتنی زیادہ بکریاں تھیں، اتنے زیادہ جانور ہوتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبیلے کا نام لے کر فرمایا کہ بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی ہر رات جہنم سے بری ہوتے ہیں۔ اب بکریوں کے بال کتنے ہوں گے ہم تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ لگا سکتے ہم؟ بالکل نہیں اندازہ لگا سکتے کہ ایک بکری کے بال کتنے ہوں گے، وہاں تو ہزاروں بکریاں۔ تو کیا ہے؟ یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بھی ہے، اور یہ رات کیا ہے؟ جہنم سے آزادی کی رات ہے، جہنم کی آگ سے آزادی کی رات۔ تو ہم نے یہ رات تلاش کرنی ہے۔ اب یہ دیکھیں ہماری 2 راتیں تاک راتیں گزر چکی ہیں، اب یہ ہماری تیسری تاک رات ہے، 25ویں رات۔ تو
اب ہم نے جو میں نے آپ کو پہلے عبادت بتائی ہے آپ نے یہ پڑھنے ہیں، 2 نفل جو پہلے بتائے تھے آپ کو وہ پڑھنے ہیں آپ نے، جس میں سورۃ فاتح اور سورۃ القدر ایک بار اور سورۃ اخلاص آپ نے 5 مرتبہ یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد 5 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سلام، جب آپ اس کو سلام کے بعد آپ 100 مرتبہ پھر کلمہ پڑھیں گے۔ اسی طرح 4 رکعت نفل نماز بتائی ہے میں نے آپ کو، وہ 2 سلام کے ساتھ پڑھنی ہے آپ نے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتح کے بعد سورۃ القدر پڑھنی ہے 3 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 3 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد بھی سلام پھیرنے کے بعد 30 مرتبہ آپ نے کلمہ شہادت پڑھنا ہے، اور سورۃ فتح کو ایک دفعہ ضرور پڑھنا ہے آپ نے، اور سورۃ دخان کو پڑھنا ہے۔ بہت ضروری ہے آپ پڑھیں، اس رات عبادت کریں، اللہ کو یاد کریں، اور میں نے آپ کو بتایا ہے سحری آدھا گھنٹہ پہلے کر لیں، اس آدھے گھنٹے میں آپ کلمہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، یہ عبادت کریں۔ یہ آج کے ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ہی لیلۃ القدر ہو، کیونکہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے، ہم نے تو ان 5 راتوں کو تلاش کرنا ہے، ان 5 راتوں میں سے کون سی رات ہے۔ 2 گزر چکی ہیں اور یہ تیسری رات ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ، والسلام۔